20واں باب 11ویں آیت۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ یہ بڑا سفید تخت خداوند مسیح کا 5واں تخت ہے جو ایک خاص کام کے لیے لگایا گیا ہے۔ یہ تخت پہلے کبھی نہیں لگایا گیا۔ اس تخت کو بڑا اور سفید کہا گیا ہے۔ تخت کا بڑا ہونا خدا کے عظیم اور قادر مطلق ہونے کو پیش کرتا ہے۔ تخت کا سفید رنگ خدا کی پاکیزگی اور انصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا رسول نے نہ صرف تخت دیکھا بلکہ اس کو بھی دیکھا جو تخت پر بیٹھا تھا۔ چونکہ یہ عدالت کا تخت ہے اور عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا گیا ہے، اس لیے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون اس بڑے سفید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ سوائے خداوند یسوع مسیح کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے۔ اس تخت پر بیٹھنے والے کا جلال اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہیں۔ اول یہ کہ سفید تخت آسمان میں نہیں، جیسا مکاشفہ 4 باب کی 2 آیت میں ہے، اور نہ یہ تخت زمین پر ہے جیسا متی 25 باب کی 31 آیت میں ہے، بلکہ یہ سفید تخت فضا میں ہے۔ جب تخت لگایا گیا تو زمین اور پہلا آسمان اس کے سامنے تھے، کیونکہ ابھی اس میں سے مردے نکالنے تھے اور عالم روا بھی نکالنا تھا۔ لیکن جب یہ سب کچھ نکال لیا گیا تو زمین اور آسمان بھاگ گئے۔ بھاگنے کا مطلب ہے غائب ہو گئے، پگھل گئے، ختم ہو گئے یا تباہ ہو گئے۔ نہ زمین رہی نہ آسمان۔ مکاشفہ 21 باب کی 1 آیت میں ان کی جگہ نیا آسمان اور نئی زمین آتے ہیں۔ پرانے زمین و آسمان کا کوئی نام و نشان نہیں، سوائے سفید تخت کے اور کچھ نہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ زمین و آسمان تباہ ہو کر برباد نہیں ہو جائیں گے، بلکہ خدا اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اور تمام خرابیاں دور کر کے پھر رہنے کے قابل بنا دے گا۔ پطرس رسول کا بیان بہت صاف رہنمائی کرتا ہے۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ پطرس کے اس بیان کی روشنی میں نہ صرف یہ زمین و آسمان حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، بلکہ دوسرے اجرام فلک بھی پگھل جائیں گے اور گل جائیں گے۔ زمین و آسمان کے پگھلنے کا وقت خداوند کا دن بتایا گیا ہے۔ ہم خداوند کے دن سے عام طور پر وہ دن مراد لیتے ہیں جس دن سفید گھوڑے کا سوار آتا ہے، لیکن پطرس 1000 سالہ بادشاہی کو بھی اس دن میں شامل کرتا ہے، اور زمین کی تباہی 1000 سالہ بادشاہی کے آخر میں ہوتی ہے۔ آج انسان نے اس زمین پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، دلدلے اور زہریلے کیمیائی مادے زمین پر بکھیر دیے ہیں۔ ایٹمی ری ایکٹروں کی راکھ زمین میں دبائی جاتی ہے، جس سے تابکاری کے اثرات ہر چیز پر نظر آتے ہیں۔ زمین کے اوپر کی ہوا زبردست گندی ہو چکی ہے۔ دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں کا پانی آلودگی کی وجہ سے پینے کے قابل نہیں رہا۔ کاروں، کارخانوں اور ہوائی جہازوں کی اڑان سے ہوا میں زہریلی گیسیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ لہٰذا خدا کا یہ پروگرام ہے کہ جب ابلیس کے آگ کی جھیل میں ڈالے جانے کے بعد راست باز آبادی رہ جاتی ہے، اسے اس پرانی زمین میں سے نکال لیا جائے، جس کے بعد زمین کو حرارت اور آگ سے پگھلا کر ختم کر دیا جائے اور اس کی آبادی کو بالکل نئی زمین میں آباد کیا جائے۔ خدا مکاشفہ 21 باب کی 5 آیت میں فرماتا ہے، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر یسایہ 65 باب کی 17 آیت میں خدا فرماتا ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی۔ بڑے سفید تخت کی عدالت سب سے بڑی عدالت شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس عدالت میں انسانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آدم سے لے کر جوج مجوج کی جنگ تک تمام مردہ انسان حاضر ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں انسان اور کسی عدالت میں حاضر نہیں ہوں گے۔ اس عدالت کے لیے خاص بڑا تخت فضا میں لگایا گیا ہے۔ تخت کی وسعت، جگہ کا تعین، مقصد کا تعین، تمام فرشتوں اور تمام مقدسوں کی موجودگی اس موقع کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں۔ یہ عدالت اس لیے بھی بڑی ہے کہ یہ تمام لوگ اتنی بڑی نجات سے غافل رہے۔
اور اسے نظر انداز کیا اور ٹھکرایا۔ جو نجات خداوند مسیح نے سارے جہان کے لیے تیار کی وہ بہت بڑی نجات ہے، لہٰذا اس کو رد کرنا اور نظر انداز کرنا اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب ایسا جرم کرنے والے سب لوگوں کی عدالت ایک بڑی عدالت بن جاتی ہے۔ اس کے فیصلے ابدی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رہیں گے۔ مجرموں کو یہاں صرف 2-4 سال کی قید نہیں ملے گی جہاں سے واپس آیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ابلیس 1000 سال کی قید کے بعد پھر رہا ہو گیا، اس عدالت کے فیصلے تا ابد رہیں گے۔ جو لوگ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ عذاب کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے، کسی کو کم عذاب، کسی کو زیادہ عذاب، لیکن سزا کی مدت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی یہ عدالت بڑی اہم شمار کی جاتی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔